اللہ رب العالمین نے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرنے کے بعد، پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی دوستی اختیار کر لو۔ محترم ناظرین کرام، کلام الرحمن کی اس آیت بینات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس آیت بینات میں اللہ رب العالمین نے صاحب ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں بنیادی طور پر ہم جب اس آیت بینات کے ابتدائی حصے پر غور کرتے ہیں جس میں ایمان کا ذکر خیر کیا گیا، صاحب ایمان کو مخاطب کر کے کہ اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جن کے پاس ایمان کا خزانہ ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر خزانے تو بہت سارے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس ہیرے اور جواہرات کے خزانے ہیں، بعض لوگوں کے پاس سونا اور چاندی کے خزانے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، اگرچہ ہم ان تمام خزانوں کو ایک طرف جمع کر لیں تو یقیناً دنیا کے سارے خزانے خزانہ ایمان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی خزانہ ایمان اتنا بڑا خزانہ ہے، اور پھر یہ ایمان کا خزانہ جس کے متعلق صحابہ کرام نے اس خزانہ ایمان کے تحفظ اور اس خزانہ ایمان کی بقا کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کی یقیناً کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ قربانیاں اپنی مثال آپ تھی، یعنی اس خزانہ ایمان کے تحفظ کی خاطر صحابہ کرام نے اپنی اولاد قربان کی۔ اس خزانہ ایمان کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے اپنا وطن قربان کیا، اپنا مال اور اپنی دولت قربان کی، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے بعد صحابہ کرام نے مشرکین و کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتایا کہ اے مشرکین و کفار، ہم اس ایمان کے خزانے کے تحفظ کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، اپنا وطن قربان کر سکتے ہیں، اپنا مال اور دولت قربان کر سکتے ہیں۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد ہم اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کر سکتے ہیں، پر محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ اتنا بڑا خزانہ ہے محترم ناظرین کرام کہ اس کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، کافر مشرک ہرگز نہ بننا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، قتل ہو جانا پسند کرنا، جل جانا پسند کرنا، پر محمد مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان دینا پسند نہیں کرنا۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے۔ تو لہٰذا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کلام الرحمن کی اس آیت کا جو فلسفہ میں آپ حضرات کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہنوں کے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اتنا بڑا خزانہ ملنے کے بعد کیا اس بات کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ اب انسان جو ہے وہ کسی اور سنگت کا سہارا لے، کسی اور دوستی کا سہارا لے؟ مثلا جیسے کہ اس کلام الرحمن کی
آیت کے ابتدائی حصے میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب سچوں کی دوستی اختیار کرنا کیا لازم اور ضروری ہے؟ اتنا بڑا خزانہ تو مل گیا ایمان کا، اب کیا ان صادقین کی دوستی کی ضرورت جو ہے وہ باقی رہتی ہے؟ کیا لازم ہے، ضروری ہے؟ ہاں، اس لیے کہ جس کے پاس، محترم ناظرین کرام، خزانہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے خزانے کا تحفظ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دنیا میں اگرچہ کسی کے پاس مختلف نوعیت کے خزانے ہیں تو وہ ان خزانوں کی حفاظت کے لیے، محترم ناظرین کرام، سیکورٹی گارڈ کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف ذرائع سے ان خزانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چور، کوئی ڈکیت، کوئی لٹیرا ہمارے اس خزانے کو لوٹ کر کے نہ لے جائے۔ تو لہٰذا فرمائے کہ یہ دنیا کے خزانے اگرچہ جمع کر لیے جائیں تو خزانہ ایمان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان کا خزانہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ تو فرمایا کہ جس طرح دنیا کا خزانہ لوٹنے کے لیے چور، ڈکیت، لٹیرے آن کر کے ڈاکہ ڈال کر اس سے لوٹ کر لے جاتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا کہ بے شک اللہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان ہر وقت اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح صاحب ایمان پر جو ہے وہ حملہ کروں، اور کسی نہ کسی اعتبار سے میں صاحب ایمان کو جو ہے وہ نقصان پہنچاؤں، کیونکہ یہ قرآن کے اندر ایک چیز موجود ہے، اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو لہٰذا وہ خزانہ ایمان کو لوٹنے کے لیے ہر وقت وہ اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ میں اس صاحب ایمان سے ایمان لوٹ کر کے میں اس کا لے جاؤں۔ تو اس لیے یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا کہ صادقین یعنی اولیاء اللہ کی دوستی اختیار کر لو، کیونکہ یہ اولیاء اللہ کی وہ پر نور جماعت ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ وہ صاحب بصیرت لوگ ہیں جن کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان اولیاء اللہ کی دوستی اختیار کر لو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ جس طرح ان کی حفاظت کر رہا ہے، جب تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری بھی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا اس لیے یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کی دوستی اختیار کر لو۔